مطابق کریں گے اور مسیح قبرستان میں دفن کریں گے، اور میں نہیں چاہتی کہ اپنا اسلام ظاہر کر کے میں آپ کو اور یہاں کے دوسرے مسلمانوں کو آفات کا نشانہ بناؤں. اس لیے میری موت والا گزارش ہے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے عیسائیوں کے قبرستان سے دفن کر دیں گے تو رات کے کسی حصے میں میرا تابوت نکال کر اسلامی طریقے کے مطابق مجھے کسی مسلمان کے قبرستان میں دفن کر دیں، تاکہ اہل ایمان کے جوار میں رہ کر میری روح کو دائمی ہمیشہ کے لیے سکون حاصل ہو. مولانا صاحب کے روتے ہوئے وصیت کی تعمیل کا یقین دلایا. فاطمہ نے آخری سلام کرتے ہوئے کہا، اب قیامت کے دن فاتح محشر کے لوائے حمد یعنی محشر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو جھنڈا ہوگا اس کا نام لوائے حمد ہے کہ نیچے ہماری ملاقات ہوگی. مولانا صاحب روتے ہوئے رخصت ہو گئے. صبح کے وقت سارے شہر میں کوہرام مچا ہوا تھا. کمشنر صاحب کی لاڈلی بیٹی وفات پا گئی. یہ خبر بجلی کی طرح ہر طرف پھیل گئی. اقارب و احباب و غم و غسار رو کے ہجوم سے کوٹی میں پیر رکھنے کی جگہ نہ تھی. اس اچانک حادثے سے سارے خاندان پر غم کے بادل چھا گئے تھے. ماں باپ کی حالت نہایت قابل رحم تھی. شدت علم سے وہ پاگل ہوئے جا رہے تھے. دوپہر کے وقت جنازہ اٹھا اور عیسائی مذہب کے رسوم کے مطابق لاش ایک تابوت میں بند کر دی گئی. جنازے کے ساتھ ساتھ مولانا سراج صاحب بدیدہ نم چل رہے تھے. عیسائی قبرستان میں پہنچ کر تابوت ایک پختہ قبر میں اتارا گیا اور اوپر سے سنگے مرمر کی سل رکھ کر قبر کا کھلا ہوا حصہ بند کر دیا گیا. دفن کی آخری رسوم ادا ہو جانے کے بعد لوگ قبرستان سے واپس لوٹ گئے. مولانا صاحب اپنے ذہن میں قبر کا نشان اچھی طرح محفوظ کر کے سب کے بعد واپس ہوئے. سیدھے کمشنر صاحب کی کوٹھی پر پہنچے اور ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے تعزیت کر کے گھر آ گئے. اب بڑی رازداری کے ساتھ اہم فرض انجام دینا تھا. اقدام اتنا سنگین تھا کہ ہر قدم پر خطرات کے اندیشے جگہ بہ جگہ حائل تھے. رات کی تنہائی میں لوگوں کی نظر سے بچ کر قبرستان سے کسی لاش کو منتقل کرنا انتہائی آسان کام نہ تھا. حالات کی نزاکت سوچ کر مولانا صاحب کانپ اٹھے. لیکن ایک مرنے والے سے کیے ہوئے وعدے کی تکمیل کرنا بھی ضروری تھی کیونکہ وہ مسلمان تھی. اب جیسے بھی ہو اس فرض کو انجام دیا جائے. مولانا صاحب کا ضمیر جاگا. بسم اللہ پڑھ کر انہوں نے اس مہم کا آغاز کر ہی دیا. اپنے چند قابل اعتماد دوستوں کو گھر لے گئے اور شروع سے آخر تک سارا واقعہ بیان کیا. واقعہ سن کر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا، مولانا صاحب اس شہر میں اسلام میں فتح و صداقت کا اتنا عظیم الشان واقعہ رونما ہوا اور آپ نے کانوں کان کسی کو خبر نہ ہونے دی. خیر جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب جس طرح بھی ہو آج ہی شب وعدے کی تعمیل ہوگی. آدھی رات گزر جانے کے بعد مولانا سراج اور دیگر 4 حضرات خاموشی کے سناٹے کا منہ چیرتے ہوئے عیسائی قبرستان میں داخل ہو گئے. جبکہ یہ کام انتہائی خطرناک تھا اور اس کے خطرناک ہونے کا احساس بھی نہیں ہو رہا تھا کیونکہ ایمان کی حرارت تھی، ایک جوش ایمانی تھی. مولانا سراج کی رہنمائی میں قبر تک پہنچنے کے بعد سنگ مرمر کی سل ہٹائی اور قبر میں اتر کر تابوت کو باہر نکالا. تو جو ہی لاش نکالنے کے لیے تابوت کا تختہ کھولا تو مولانا صاحب کی چیخ نکل گئی کہ لوگ حیرت سے اس کا منہ تکنے لگے اور بڑی مشکل سے حواس پر قابو پانے لگے. کے بعد لوگوں کو بتایا کہ لاش بدل گئی ہے. ہم لوگوں نے غلطی سے دوسری قبر کا تابوت نکال لیا. یہ لاش کسی اور کی ہے. لیکن مولانا سراج نے پھر غور سے دیکھا تو قبر کا نشان وہی تھا اور تمام تر نشانیاں جو پہچان کے لیے تھی وہ سب کی سب موجود تھی. صورتحال کی تفتیش کے لیے چاروں آدمی لاش کی طرف بڑھے اور دیکھا تو ان میں سے ایک شخص بے ساختہ چیخ پڑا اور یہ لاش تو مرزا جی کی ہے. میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں. اس واقعے سے ان لوگوں پر دل ہلا دینے والی عجیب قسم کی ہیبت طاری ہو گئی. دہشت سے کانپنے لگے. فوراً تابوت کا منہ بند کر کے واپس قبر میں اتار کر ویسا ہی بند کر کے روانہ ہو گئے اور گھر پہنچ کر سب کے سب خاموش تصویر بن کر گمسم بیٹھے رہے.
کئی گھنٹے کے بعد جب حوالات بحال ہوئے تو مولانا سراج نے کہا کہ عالم برزخ کے تصرفات ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں. مشیت الہی عز و جل کے راز کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ جب کمشنر صاحب کی بیٹی کی قبر میں مرزا جی کی لاش ہے تو یقیناً مرزا جی کی قبر میں ضرور فاطمہ بیٹی کی لاش ہوگی. مشورہ وہ بہتر یہ ہے کہ مرزا جی کے دوسرے دن مولانا سراج اور چاروں مل کر مرزا جی کی کوٹھی پر پہنچے. دروازے پر آدمیوں کا ہجوم لگا ہوا تھا. دریافت کرنے پر پتا چلا کہ پرسوں مرزا جی کا انتقال ہو گیا تھا. ان میں سے ایک نے کہا کہ ہمیں قبر تک پہنچا دیا جائے تاکہ قبر پر فاتحہ پڑھ کر کم از کم حق دوستی تو ادا کر دیں. ایک شخص کی رہنمائی میں قبرستان پہنچ کر فاتحہ پڑھی اور قبر کا نشان اچھی طرح نشان دہن میں محفوظ کر کے اپنی قیام گاہ پر واپس لوٹ آئے. مرزا جی کے حالات زندگی معلوم کرتے رہے. پتا چلا کہ اس علاقے کے نواب صاحب تھے, انگریزی تہذیب پر عمل پیرا تھے. گھر کا سارا ماحول انگریزی تمدن میں غرق تھا. پھر آتی رات کو پانچوں حضرات اٹھے, دبے پاؤں قبرستان میں داخل ہو گئے. مرزا جی قبر تک پہنچ کر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بلکہ داخل ہو گئے اور مولانا جی قبر تک پہنچ کر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے قبر کی مٹی ہٹانا شروع کی. کافی دیر کے بعد تختہ نظر آیا. اب ہمت کر کے دو شخص قبر میں اترے. اب سفید کفن میں لپٹی ہوئی لاش سامنے موجود تھی. کافی جد و جہد کے بعد کفن کھولنے کی ہمت جواب دے چکی تھی. ہر شخص اپنی جگہ پر سہما کھڑا تھا. کفن کا منہ کھولنے کے بعد کیا نقشہ نظر آتا ہے. کافی جرات سے کام لے کر ایک شخص نے چہرے سے کفن کا نقاب الٹ ہی دیا. جو ہی چہرے پر نظر پڑی, دہشت سے لوگوں کا خون سوکھ گیا کہ مرزا جی کی لاش کے بجائے قبر میں عربی کی لاش پڑی ہوئی تھی. چہرے سے بھی عربی معلوم دے رہا تھا. یہ منظر دیکھ کر لوگ حیرت میں ڈوب گئے. جلدی کفن کو درست کیا اور تختے لگائے اور مٹی برابر کر کے قبرستان سے باہر نکل آئے. قیام گاہ پر پہنچ کر ایک ہولناک سکتے کی کیفیت سب پر طاری تھی. قدرت کا یہ عجیب و غریب تماشا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. آخر فاطمہ کی لاش کہاں گئی؟ تک ہار کر بیٹھے ہی تھے کہ اچانک نیند آ گئی. مولانا سراج صاحب نے ایک نہایت حسین اور دلکش خواب دیکھا. وہی کمشنر صاحب کی بیٹی فاطمہ حوران خلد کی جھرمٹ میں سامنے کھڑی مسکرا رہی ہے. قریب آ کر اس نے سلام کیا. عالم برزخ کی سرگزشت یعنی احوال بیان کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میری روح جب عالم بالا کی طرف لائی گئی تو رحمت الہی عز و جل نے میری توقیر اور اعزاز کا اہتمام فرمایا. حوران جنت نے مجھے چشمہ نور میں غوطہ دیا. میں نکھر گئی. میرے حسن کی چاندنی جنت کے میدانوں میں ہر طرف بکھر گئی. میں دیکھ رہی ہوں کہ عالم برزخ میں ہر طرف شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جھنڈے کھڑے ہوئے ہیں. سارے انبیاء و مرسلین علیہ السلام ان کے دربار کے نیاز مند حاضر خدمت ہیں. جب روح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائی گئی تو تجلیات کی تیز بارش سے آنکھیں خیرہ ہو گئی. ان رحمتوں اور برکتوں نے میری ہستی کو فروغ یعنی نکھار دیا. پھر حکم ہوا کہ میری لاش کو طیبہ کی سرزمین جنت البقیع میں منتقل کر دیا جائے. جس دن میری لاش عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کی گئی تھی اس دن 3 لاشیں اپنی قبروں سے منتقل کی گئی. مدینے میں ایک عربی سوداگر جسے ہندوستان سے بے حد پسند تھا, عرصہ قدیم سے اس کی آرزو تھی کہ وہ یہاں سکونت یعنی رہائش اختیار کرے. جب مر گیا تو لوگوں نے اس کی لاش کو جنت البقیع میں دفن کیا تو عالم برزخ کی کارروائی کرنے والے فرشتوں کو حکم ہوا کہ مدینے میں رہ کر ہندوستان میں سکونت اختیار کرنے کی آرزو رکھتا تھا. مدینے کی سرزمین میں اس کی نگاہ میں عزیز نہ تھی, اس لیے اس کی لاش کو ہندوستان میں منتقل کر دیا جائے.
اور اسے یہاں پر رہنے کا کوئی حق نہیں. دوسری لاش مرزا جی کی تھی. عیسائیوں کے ساتھ انتہائی درجے کی محبت اور زندگی بھر انگلستان یورپ جانے کی تمنا میں مرتے رہے. بھول کر بھی انہیں دیار عرب شریف کا خیال نہیں آیا. جب ان کی لاش دفن کی گئی تو حکم ہوا کہ اسلام سے بیگانہ ہو کر اس نے جس عیسائی قوم کے ساتھ زندگی کے دن گزارے ہیں اور اسے اسی قوم کے قبرستان میں منتقل کر دیا جائے. اموات مسلمین کے ساتھ اسے ہرگز نہیں رکھا جا سکتا. اپنا سلسلہ بیان جاری کرتے ہوئے فاطمہ نے کہا کہ فرمان غیب کے مطابق مدینہ کے احاطۂ نور سے عربی کی لاش ہندوستان کے قبرستان میں منتقل, مرزا جی کی لاش عیسائی قبرستان میں منتقل, اور مجھے مدینہ پاک میں سرکار مدینہ راحت قلب سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں صحابہ کرام کے جوار میں یعنی جنت البقیع میں منتقل کر دیا گیا. فاطمہ نے مزید کہا عالم برزخ کے واقعات حیران ہونے کی ضرورت نہیں, کیونکہ موت کے بعد انسان کے اعتقاد اور عمل کا اثر اس کی برزخی یعنی مرنے کے بعد کی زندگی پر یقیناً پڑتا ہے. یہاں پر ہر آن اس طرح کے مناظر نگاہوں سے گزر رہے ہیں. میں واضح طور پر محسوس کر رہی ہوں کہ اس عالم میں کسی عمل کو بھی اعزاز حاصل نہیں جو عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل ہے. میری روحانی آسائش و تکریم کی ساری کامیابی عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کا صدقہ ہے. یہ حقیقت ہے کہ رحمت و کرم کی تسخیر کے لیے اس سے زیادہ زود اثر نسخہ بنی نوع انسان کو اب تک میسر نہیں آ سکا. کاش دنیا میں رہنے والے اس راز کو سمجھ سکتے. اتنا کہنے کے بعد فاطمہ کی روح نگاہوں سے اوجھل ہو گئی. مولانا صاحب کی جب آنکھ کھلی تو ان پر ایک رقت انگیز کیفیت تاری تھی. بار بار آنکھیں بھر بھر کر رو رو کر بلک بلک کر کہتے ہائے 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 ہائے. میں نے فاطمہ کی قدر نہیں کی. اس خواب نے غفلت کا سارا خمار اتار دیا. قبر کی بھیانک انجام سے یہ لوگ ڈرنے لگے اور ان پانچوں آدمیوں پر آنکھوں دیکھے واقعات کا اتنا گہرا اثر پڑا کہ ان سب کی زندگی اچانک بدل گئی اور ترک دنیا کر کے یاد الہی میں مصروف ہو گئے, گویا کہ صراط مستقیم پر چل پڑے. تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں, یہ غیر مذہب صراط مستقیم پر چل کر رائے حق کو حاصل کر لیتے ہیں اور الحمدللہ ہم اہل ایمان ہیں. اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کر کے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کر کے قرب الہی پا سکتے ہیں, قرب مصطفیٰ پا سکتے ہیں. میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں, آج ہمارا حال اتنا برا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. دنیا کے لیے جو کروانا حاضر ہے, مگر دین کے لیے, نماز کے لیے نہ ہمارا ذہن تیار ہوتا, نہ ہمارا قلب تیار ہوتا. فجر جاتی ہے جائے, زور جاتی ہے جائے, اثر جاتی ہے جائے, مغرب جاتی ہے جائے, عشاء جاتی ہے جائے, کوئی چیز کا اثر ہوتا ہی نہیں. میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں, ہم اس بات پر غور کریں کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو یہی صدقے دل سے ہم بھی اپنے لیے دعا کر لیں بھائی, یا اللہ عز و جل ہمیں نمازی بنا دے, ہمیں پرہیزگار بنا دے, ہمیں متقی بنا دے. تو پیارے سے رب العالمین ہمیں پرہیزگار بھی بنائے گا, متقی بھی بنا دے. ہماری اپنی کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم کچھ بن جائیں. یہ میں آپ کو, ہماری کوئی طاقت نہیں. رب سے دعا تو کریں, رب سے دعا مانگنے کے لیے, مغفرت کے لیے, مطلب ہم کہیں جمع بھی نہیں ہو سکتے اپنے لیے, ہماری ایسی کیفیت ہے. ہمارا مطلب بس دنیا دنیا دنیا.